بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی سوشل میڈیا پر ایک واقعہ نظر سے گزرا کہ صلاح الدین نامی ایک مجذوب آدمی کو، جو پولیس والوں کی تشدد کی وجہ سے اس کا موت واقع ہوا ہے، سوشل میڈیا پر بہت لوگوں نے اس کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ تو میرا بھی ذہن میں ایک واقعہ بار بار وہ میرے ذہن میں آتا رہا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کروں۔ ناظرین، واقعہ کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل قافلہ حق 2011 کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو قافلہ حق 2011 چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبائیں، اور ہمارا فیس بک پر قافلہ حق 2011 پیج بھی لائک کریں۔ ناظرین، ایک شخص ایک جگہ پر کھڑا تھا اور پکار کر کہہ رہا تھا کہ جو شخص مجھے دیکھے وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ایک شخص نے اس کی پکار سن کر پوچھا کہ اے شخص، تیری کیا کہانی ہے جو یہاں پر کھڑا ہو کے تو پکار رہا ہے کہ جو شخص مجھے دیکھے وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا؟ اس شخص نے اپنی کہانی شروع کی اور کہنے لگا کہ میں ایک سپاہی تھا۔ ایک دن ساحل پر آیا اور ساحل پر میں نے ایک شکاری کو دیکھا کہ اس نے ایک مچھلی پکڑی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس شکاری نے انکار کیا۔ میں نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس سے بھی اس شکاری نے انکار کیا۔ میں نے اس کے سر پر ایک کوڑا مارا اور مچھلی جو تھی اس سے چھین لی۔ مچھلی کو ہاتھ میں لٹکاتے گھر کی طرف چل پڑا۔ اچانک مچھلی نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا اور چبا ڈالا۔ انگوٹھا چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن انگوٹھا اس وقت نکلا جب اس میں سوراخ ہو چکے تھے۔ میں نے ایک طبیب کو دکھایا۔ اس نے بتایا کہ یہ تو ایسا عجیب مرض ہے کہ آپ کا یہ انگوٹھا کاٹنا پڑے گا، ورنہ یہ مرض آپ کے سارے جسم میں پھیل جائے گا اور تو ہلاک ہو جائے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا دیا، لیکن مرض جو تھا وہ بڑھتا گیا اور مرض بڑھتے بڑھتے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ بھی کٹوا دیا۔ مرض پھر آگے بڑھا تو میں چیخ پڑا اور وحشت کے انداز میں بھاگ نکلا اور جنگل میں ایک درخت کے نیچے مجھے نیند آ گئی۔ جنگل کے طرف دوڑا اور جنگل میں ایک درخت کے نیچے مجھے نیند آ گئی۔ کسی نے خواب میں مجھے کہا کہ کب تک تو اپنے ایک ایک اعضاء کو کٹوائے گا؟ جس کا حق تو نے چھینا ہے اس کا حق جا کے لوٹا دے۔ اس وقت مجھے وہ مچھلی یاد آئی کہ میں نے اسی طرح ایک شکاری کے ساتھ ظلم کیا تھا اور اس سے مچھلی میں نے چھین لی تھی۔ تو میں فوراً ساحل پر پہنچا۔ شکاری وہاں پر پھر موجود تھا۔ اسے اپنا حال بتایا، اس سے معافی مانگی کہ میرا حال دیکھ کر اس نے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ اس کے یہ کہتے ہی کہ اس نے جب یہ کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ الفاظ کہتے ہی میرے ہاتھ کے جو کیڑے تھے وہ گرنے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ نے بد دعا کی تھی، اتنا تو بتا دے۔ اس نے بتایا، میں نے کہا تھا کہ اے اللہ، جب تو نے میری مچھلی چھین لی، میں نے اپنے اللہ کو پکارا اور میں نے کہا کہ اے اللہ، تو نے ہی اسے اور مجھے پیدا کیا ہے، اسے مجھ سے قوی بنایا ہے اور مجھے کمزور بنایا ہے۔ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، نہ تو نے مجھے اس سے بچایا، نہ اتنی طاقت دی کہ اس کے ظلم سے میں محفوظ رہتا، اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا۔ میں تجھ سے کہ مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں اپنے آپ کو اس سے بچا لیتا۔ میں تجھ سے تیری اسی قدرت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے اسے قوی کیا اور مجھے کمزور بنایا۔ اس شخص کو مخلوق کے لیے عبرت بنا دے۔ یہ بد دعا سنانے کے بعد اس نے کہا کہ لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ تیرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ایک مچھلی کے خاطر مجھے اتنی بد دعا نہیں کرنی چاہیے تھی، لہٰذا اب تو میری طرف سے یہ قبول کر لے اور اسے اپنے کام میں لا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے 20,000 درہم دیے۔ لہٰذا آج ابھی یہاں پر جو میں کھڑا ہوں تو یہی پکارتا ہوں کہ جو مجھے دیکھے وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔
تو یہ جو ظلم ہمارے اداروں میں شروع ہے، اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرے کہ ہر ظالم تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور اگر ہمارے اور آپ کے شیئر کرنے سے وہ ظلم سے رک گیا تو ہم اس میں ہمارا دنیاوی بھی فائدہ ہے، ظالم کم ہو جائیں گے، اور آخرت کا بھی فائدہ ہے، ہمارے آخرت کا ذریعہ وہاں پر نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر ویڈیو کسی کو پسند آیا ہو تو آگے ضرور شیئر کریں، اور اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔